بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 31ویں قسط کی جانب۔ عابد خان کچھ دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ بہت جلد وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ خان نے اس کی مخالف سمت سفر کے لیے اختیار کی تھی۔ منوہر لال کے بتائے ہوئے راستے اس کے دماغ پر نقش تھے، اور وہ اسی اندازے کے سہارے کوہر کی چادر میں دور تک دھستا چلا جا رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر موجود بھارتی انٹیلیجنس نے اتنی احتیاط برتی تھی کہ مقامی پولیس کو بھی ان کی آمد سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے گاڑی سے متعلق بھی کوئی ہدایات نہیں دی تھیں۔ دونوں پاکستانی کمانڈوز کے متعلق وہ جانتے تھے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ذہین اور ہوشیار ہیں، اور کوئی بھی شک پڑنے کی صورت میں راستے ہی میں ٹرین سے چھلانگ لگا کر غائب ہو سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہ کارروائی صیغہ راز میں رکھی تھی۔ ٹرین کے پچھلے اسٹیشن سے روانگی کے بمشکل آدھے گھنٹے بعد ہی اسٹیشن ماسٹر جب کسی کام سے اپنے کمرے میں گیا تو بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ ایئر فورس انٹیلیجنس نے فوراً وائرلیس کے ذریعے اگلے اسٹیشن کو خبردار کر دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ دونوں درجہ اول کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے راستے میں گاڑی روک کر انہیں گرفتار کرنا مناسب نہیں جانا تھا، کیونکہ اندھیرا اور دھند اتنی زیادہ تھی کہ وہ دونوں بآسانی فرار ہو سکتے تھے۔ ان لوگوں کو قوی امید تھی کہ جتنی رازداری سے انہوں نے دونوں کی گرفتاری کا منصوبہ ترتیب دیا ہے، ان کے بچ کر نکل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹرین کے پلیٹ فارم میں داخل ہونے سے پہلے ہی مقامی سیکیورٹی کے 15-20 مسلح افراد اعلیٰ درجے کے تینوں ڈبوں کے دونوں اطراف چمٹ گئے تھے، لیکن جب وہ ٹرین رکنے پر ڈبوں میں داخل ہوئے تو ناکامی ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بوکھلائے ہوئے سیکیورٹی حکام اپنے ہیڈ کوارٹرز کو دونوں کمانڈوز کے فرار کی خبر سنا رہے تھے، جس کے جواب میں انہیں بے تحاشا گالیاں اور فوراً پھیل کر علاقے کو گھیر لینے کے احکامات موصول ہو رہے تھے۔ ان کے بس میں اگر ہوتا تو ان جاسوسوں کو وہ کچا چبا جاتے جنہوں نے 2 مرتبہ انہیں زخم پہنچائی اور ان کے ہاتھ میں آ کر اتنی آسانی سے پھسل گئے تھے۔ خان ایک مرتبہ پھر موت سے لڑ رہا تھا۔ ایک تھکا دینے والی اور لمبی لڑائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اتنی شدید دھند کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، اور وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس بات کا تو اسے بخوبی علم تھا کہ شکاری کتے کی طرح بھارتی سیکیورٹی اس کے تعاقب میں ہے۔ دھند کی چادر گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، اور خان اسے تائید ایزدی سمجھ رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے باعث اطمینان تھی کہ اس گہری دھند میں وہ لوگ ٹارچوں کی روشنی بھی دور تک نہیں پھینک سکتے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر کھیتوں کا راستہ اپنایا تھا، کیونکہ سڑکیں اور دوسرے محفوظ راستوں پر اب تک وہ لوگ پھیل چکے تھے۔ منوہر لال کا سمجھایا ہوا نقشہ اس کے ذہن کے کینوس پر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اسے یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ کس گاؤں میں سفر کر رہا ہے، لیکن یہ ضرور احساس تھا کہ کتنی دیر بعد اسے برساتی نالہ، ریلوے لائن اور دوسرے اہم مقامات کے نزدیک سے گزرنا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو پہلے ان کپڑوں سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ یقیناً اس کے کپڑوں اور حلیے سے لوگوں کو آگاہ کر دیا ہوگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان پر دور دور تک پھیلی سیاہیاں بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی بدقسمتی پر نوحہ کنا تھیں۔ عابد خان کو چلتے ہوئے قریباً 1.5-2 گھنٹے ہو چلے تھے، اور ابھی تک اس کا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ وہ چلتا اور سوچتا جا رہا تھا کہ کس طرح اس صورتحال سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرے۔ گزرتے واقعات اس کے ذہن کے پردہ اسکرین پر ایک ایک کر کے رینگ رہے تھے، جب اچانک ہی ایک خیال نے اسے چونکا دیا۔ اسے یاد آ گیا کہ امبالہ میں جب شام کے بعد اس نے ایک زبردست مذہبی جلوس کو گزرتے دیکھا تھا تو منوہر لال نے اسے بتایا تھا کہ یہاں رام سوامی اتسو منایا جا رہا ہے۔ اسے اب تک اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ بھارت میں ہر 50-60 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہندوؤں کا بھگوان بدل جاتا ہے۔ یہاں اتنے بے شمار بھگوان تھے کہ ان کے نام یاد رکھنا بہت مشکل تھا۔ یہ بھی کسی مقامی بھگوان کا اتسو ہوگا، اس نے سوچا۔ پھر ایک خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا کہ وہ کیوں نہ رام بھگت کا روپ دھار کر اس علاقے سے نکل جائے۔ اسے علم تھا
کہ یہاں قریباً ہر گاؤں میں موجود مندر میں لوگ آج جگراتا کر رہے ہوں گے۔ کسی بھی بھگت کے کپڑے ہتھیائے جا سکتے تھے، کسی بھی طرح، اس نے سوچا اور اپنی سوچ پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کھیتوں کا سلسلہ اس نے چھوڑ دیا تھا اور اپنے حساس کان کسی مندر کے شور کو سننے کی طرف مائل کر رہا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی اس کی مراد بر آئی۔ عورتوں اور مردوں کی ملی جلی بے ہنگم آوازوں کے پس پردہ تاشے چھینے اتنی شدت سے بجائے جا رہے تھے کہ بہروں کے بھی کان کھول دینے کو کافی ہوتے۔ آواز سے سمت کا اندازہ کر کے اس نے اسی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ دھند کی وجہ سے سامنے کا منظر دور تک تو نظر آ نہیں سکتا تھا، بس وہ آوازوں کے اندازے سے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر دھند کی اس دبیز چادر سے ایک مندر پر کیے گئے چراغاں کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ مندر کو بجلی کے کمکموں سے سجایا گیا تھا، لیکن دھند میں روشنیاں کچھ دھندلی پڑتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ گاؤں کے باہر بنے مندر سے کچھ فاصلے پر ایک کھیت میں بیٹھا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ جلد ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ مندر کے نزدیک پھٹکنے کا تو تصور ہی محال ہے۔ اس کی کامیابی صرف ایک ہی صورت میں ممکن تھی کہ کوئی بدقسمت رام بھگت کسی ضروری حاجت سے اس کھیت کی طرف آئے اور وہ اس کا شکار بنے۔ 15-20 منٹ اس جان لیوا انتظار کی بھینٹ چڑھ گئے، لیکن کوئی اس طرف نہ آیا۔ مایوس ہو کر اب خان نے یہاں سے اٹھنے اور مندر سے گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی وہ اٹھنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں رام رام کی بھنک پڑی۔ خوشی سے اس کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ دھند میں اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آواز کی سمت دیکھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اندھیرے میں ایک ہیولا نمایاں ہونے لگا۔ نووارد کے ہونٹ سردی سے کپ کپا رہے تھے اور اس کے منہ سے رام رام بھی بڑی مشکل سے اور بہت بگڑی ہوئی شکل میں ادا ہو رہا تھا۔ خان کماد کے کھیت میں شست لگائے بیٹھا تھا۔ رام بھگت اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ یہاں تو یوں بھی بہت اندھیرا تھا، اگر دن کا اجالا بھی ہوتا تو بھی اس کے لیے خان کو دیکھ لینا ممکن نہیں تھا۔ اس نے خود کو چھپانے کی خصوصی تربیت کمانڈوز سے حاصل کی تھی اور کھیت کا ایک حصہ بن کر وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ نووارد اسے بمشکل چند گز ہی آگے گیا تھا جب خان نے بیٹھے بیٹھے اچانک اپنی پوزیشن بدلی اور چیتے کے سے انداز میں پنجوں کے بل اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ ایک تو سردی ہی نے اس کا حال پتلا کر رکھا تھا، اوپر سے خان آسمانی آفت کی شکل میں اس کی گردن دبوچ رہا تھا۔ خوف کے مارے رام بھگت کا یہ حال تھا کہ اس کے منہ سے کوئی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا شکار زمین چاٹ رہا تھا۔ آدمی درمیانی عمر کا دھان پان سا تھا۔ اس کے گنجے سر پر لٹکے بالوں کی لٹ اس کے ٹھیٹ برہمنی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ خان اسی طرح بے ہوش برہمن کو کندھے پر لاد کر ایک اور سمت کو چل دیا۔ اس نے کچھ کر گزرنے سے پہلے آنے والے وقت کے متعلق بھی پلاننگ طے کر لی تھی اور اسے علم تھا کہ اس کا شکار ہوش میں آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دے گا اور اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے اس کی تازہ واردات منظر عام پر آئے۔ قریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ گیا۔ یہ کھیتوں میں گھرا ہوا ایک ٹیوب ویل تھا جس کے مالک نے یہاں ایک کچا سا کمرہ بنا رکھا تھا۔ کماد کی فصل پک چکی تھی اور خان جانتا تھا کہ اس ٹیوب ویل کا مالک اگر اس طرف آیا تو صبح کافی دیر سے آئے گا۔ اس نے لکڑی کا دروازہ کھولا تو دروازوں نے اس کی حرکت پر شدید احتجاج کیا۔ اندر موجود واحد چارپائی پر اس نے بے ہوش پنڈت جی کو پھینکا اور اس کی دوائن کھولنے لگا۔ اس نے اپنے شکار کی جسمانی ساخت کا اندازہ لگانے کے بعد ہاتھ ذرا ہلکا رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ 2-3 گھنٹے تک تو یہ جاگ نہیں سکے گا۔ بے ہوش پنڈت کے پاؤں اور ہاتھ اس نے اس طرح چارپائی سے باندھ دیے تھے کہ اگر وہ چاہے تو خود کو رسیوں سے آزاد کروا سکے، لیکن اس میں خاصا وقت لگ جاتا۔ اسے علم تھا کہ اول تو خوفزدہ پنڈت کے ہوش میں آنے کے بعد حواس ہی باختہ ہو چکے ہوں گے، اور اگر اسے عقل آ بھی گئی تو بہت دیر کے بعد آئے گی۔ رسی سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس نے علیحدہ کر لیا تھا۔ باندھنے سے پہلے اس نے رام بھگت کو اس کے لمبے گیروی چولے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کے گلے میں لٹکا جینوا اور دوسرے دھاگے بھی اس نے اتار کر اپنے گلے میں پہن لیے تھے۔ چولا ہاتھ میں پکڑے وہ باہر آ گیا۔ دروازے پر تو اس نے دوبارہ باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور رسی کا وہ چھوٹا ٹکڑا جو اس نے کاٹ کر الگ کر لیا تھا اس طرح کنڈی میں پھنسا دیا کہ اندر سے بہت زور لگانے پر بھی دروازہ نہیں کھل سکتا تھا۔ باہر آ کر اس نے اپنا کوٹ اتار دیا اور باقی کپڑوں پر وہی گیروی رنگ کا لمبا چوغا پہن لیا۔ ماتھے پر تلک تو لگا ہی رہتا تھا،
گلے میں جنوا اور الٹے سیدھے دھاگے ڈال کر اب وہ رام بھگت بن چکا تھا۔ اس طرح کم از کم اس کے لیے نزدیکی کسی شہر میں داخل ہونا قدرے آسان ہو گیا تھا۔ واپسی کا سفر کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ کوٹ اس نے ایک کھیت میں دبا دیا تھا اور اب بڑی تیزی سے منوہر لال کے سمجھائے ہوئے نقشے کے مطابق سوئے منزل گامزن تھا۔ اس نے اس دوران ریلوے لائن اور 2-3 نالے عبور کر لیے تھے اور اب وہ اندازاً 15-20 میل دور نکل آیا تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ آسمان پر سورج کی سرخی نمایاں ہونے لگی تھی، لیکن دھند بدستور گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی تک اسے کسی خطرے کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اس طرف سے ناکام ہو کر اب بھارتی سیکیورٹی نزدیکی قصبوں اور شہر میں اس کے لیے جال پھیلائے گی، لیکن کھیل اس کے لیے اب نیا نہیں رہا تھا۔ وہ اب اس میں بے نام سا لطف بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ اگر وہ منوہر لال کے سمجھائے ہوئے نقشے کے مطابق چلا تھا تو اب جس قصبے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے وہ یقیناً ماکھن پور کا ہی قصبہ تھا۔ سورج نے بھیگے ہوئے کھیتوں اور گہری دھند کے عقب سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ خان کے قدم بڑی تیزی، احتیاط اور اعتماد سے ماکھن پور کے اس بڑے مندر کی طرف امڑ رہے تھے جس کے لاؤڈ سپیکروں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ جگراتا ختم ہو رہا تھا اور اب اس مندر سے رام سوامی اتسو کا جلوس تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ منوہر لال کے بتائے ہوئے نشانات کی مدد سے اس نے پہچان لیا کہ یہ واقعی ماکھن پور ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماکھن پور کے ایک بازار میں سردی سے ٹھٹھرتے لوگوں کے ساتھ رام رام کی مالا جپتا بڑے مندر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس جلوس میں شرکت کے لیے نزدیکی دیہاتوں سے گیروی رنگ کے لمبے لمبے چولے پہنے اس طرف آ رہے تھے۔ ماکھن پور کے نزدیکی 3-4 دیہاتوں کے نام ذہن میں دہرا کر اس نے خود کو دل ہی دل میں ایک دیہات سے منسوب کیا اور بڑے اعتماد سے مندر کی طرف چل دیا۔ رام کی پالکی مندر کے باہر دھری تھی اور ارد گرد کے دیہاتوں کے سینکڑوں لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے۔ لوگوں کی اس بھیڑ میں وہ بھی غائب ہو گیا۔ جلوس کے شرکاء میں مقامی مندر سے پرشاد تقسیم کیا جا رہا تھا۔ خان نے مٹھائی اور چائے کا ایک بڑا مگ پی کر خود کو تازہ دم کیا اور اپنی راہ چلنے لگا۔ جلوس نے اب آہستہ آہستہ رینگنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ اونچی اونچی آوازوں میں کورس کی شکل میں آرتی گا رہے تھے۔ وہ بھی شرکاء کی آواز میں آواز ملا کر بڑے خشوع و خضوع سے رام نام الاپ رہا تھا۔ جلوس نے شہر کا چکر لگانا شروع کر دیا تھا اور اس کے شرکاء کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی۔ جلوس اب شہر کے بڑے دروازے سے گزر رہا تھا۔ جلوس کے ہزاروں شرکاء نے اسی رنگ اور اسی طرز کا لباس پہن رکھا تھا۔ بازار کے دونوں اطراف بنے مکانات اور دکانوں پر سے لوگ جلوس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ ان پتیاں نچھاور کرنے والوں میں 2-3 مشتبہ چہرے بھی دکھائی دیے، لیکن اب وہ ان کی دسترس سے باہر ہو چکا تھا۔ جلوس کے شرکاء اب پہلے سے تیار لاریوں میں سوار ہو کر امبالہ جا رہے تھے، جہاں کسی بڑے مندر میں پوجا کی آخری رسومات ادا کرنی تھیں۔ خان بھی ایک ایسی ہی لاری کی چھت پر دوسرے لوگوں کے ساتھ سوار ہو گیا۔ وہ جان بوجھ کر چھت پر بیٹھا تھا۔ لوگ لاریوں میں بری طرح ٹھسے ہوئے تھے، چھت پر بھی سوار تھے اور لاریوں کی پشت سے لگے لوہے کی سیڑھیوں پر بھی چمٹے ہوئے تھے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی لاریاں یاتریوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھیں اور خان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے پچک کر رہ جائیں گی۔ شہر کے باہر تک ایسی لاریوں کی قطار لگی ہوئی تھی اور وہ کیڑی کی چال چلتی شہر سے باہر امبالہ کو جانے والی سڑک کی طرف رینگ رہی تھیں۔ اب وہ لوگ شہر سے باہر آ چکے تھے۔ مسلسل جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے اور نعرے لگانے سے خان کو اپنا حلق اب دکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے جوش میں اب خاصی کمی آ گئی تھی۔ شہر کے باہر 2-3 میل تک یہی کیفیت رہی۔ اچانک خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کیا ہے؟ ایک پنڈت کے سر پر جوں ہی اس نے پاؤں دھرا وہ زور سے چلایا۔ شما کیجیے۔ خان نے اوپر بیٹھے بیٹھے انگلی سے پیشاب آنے کا مخصوص اشارہ کیا۔ پنڈت نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا کندھا ایک طرف ہٹا لیا اور خان باقی لوگوں کی گالیاں سنتا رینگتی بس سے نیچے اتر آیا۔ اس نے پیشاب کرنے کے لیے واقعی کھیتوں کا رخ کیا تھا، لیکن کھیتوں میں وہ رکا یا بیٹھا نہیں تھا بلکہ اندر ہی اندر چلتا رہا۔ اس دوران اس نے چولے سے نجات حاصل کر لی تھی اور اسے کھیتوں ہی میں دبا دیا۔ اب وہ یہاں سے 1.5 میل دور ایک دوسری سڑک پر پہنچ چکا تھا اور قریباً آدھے گھنٹے بعد
وہ پٹیالہ جانے والی پنجاب روڈ ویز کی ایک بس میں سوار ہو رہا تھا۔ بس نے اسے دوپہر کے بعد پٹیالہ پہنچا دیا۔ لاری اڈے پر پہنچتے ہی اس نے بازار کا رخ کیا اور ایک وشنو ڈھابے میں جا گھسا۔ دال پھلکا کھانے اور چائے پینے کے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر دور دور تک کہیں بھی تھکاوٹ کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پٹیالہ ہی کے ایک ہوٹل میں اس نے اپنے لیے ایک کمرہ بک کروایا، اور جب وہ ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا تو خاصا مہذب دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا اور تازہ خریدے گئے ریڈی میڈ کپڑے اس نے پہن رکھے تھے۔ اس ہوٹل سے اس نے دہلی میں اپنے گھر کے لیے کال بک کروائی۔ جب وہ اپنے کمرے میں موجود ٹیلی فون ایکسٹینشن پر دہلی میں رما سے بات کر رہا تھا تو اس ہوٹل کے مینیجر کی، جو مقامی CID کا ٹاؤٹ بھی تھا، مکمل تسلی ہو چکی تھی۔ رما نے اس کے مختصر مدت کے لیے غائب ہونے پر بھی بڑی بے قراری کا اظہار کیا تھا، اور خان نے جان بوجھ کر مسٹر سہائے سے بھی بات کی تھی، اور یہی بہانہ تراشا تھا کہ وہ یہاں پنجاب میں سستی مارکیٹ دیکھ کر آیا ہے۔ اس نے مسٹر سہائے کو بتایا تھا کہ اس نے پسیالہ میں کینوس بنانے والے بہت سے کاریگروں سے، جنہوں نے اپنے گھروں میں پاور لومز لگا رکھی ہیں، بات چیت کر لی ہے۔ مسٹر سہائے تو اس پر بچھا جا رہا تھا۔ رات کا کھانا خان نے اپنے کمرے ہی میں منگوایا اور جلدی سو گیا۔ اگلے روز الگ صبح اس کی آنکھ مندروں اور گردواروں میں سے اٹھنے والے پوجا پاٹ کے شور سے کھلی۔ ہوٹل کے مینیجر نے، جسے اس نے رات ہی اپنا دوست بنا لیا تھا، اس کے لیے صبح 10 بجے جانے والی گاڑی کے اول درجے کی سیٹ بک کروا رکھی تھی۔ شام گئے جب وہ دہلی کے اسٹیشن پر گاڑی سے اترا تو کشور اور رما اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس نے رات ٹیلی فون پر رما کو اس بات کا امکان ظاہر کیا تھا کہ وہ شاید اس ٹرین سے واپس آئے، اور وہ یہاں اسٹیشن پر چلی آئی تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔